اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہماری تقریر کا موضوع ہے قرآن پاک، پڑھنا، سمجھنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں ہدایت اور شفا ہے، ہدایت اور شفا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اسے اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھو۔ آج ہم پڑھنے کی حد تک، حافظ کرنے کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے۔ آج سے 500 سال، 700 سال، 1000 سال لوگ حفظ بھی کرتے تھے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے تھے، بخوبی سمجھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تاکہ اچھی طرح پڑھیں، ترجمہ سیکھیں اور اس کو یاد کر کے پھر آپ اور لوگوں کو بھی سکھائیں، پڑھائیں۔ تو آج بدقسمتی سے ہم پڑھنے کی حد تک محدود ہو گئے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلمہ پاک کا مطلب کیا ہے۔ جب تک کسی چیز کا پتہ نہ چلے، اس کا مطلب پتہ نہ چلے، اتنی دیر تک اس پر عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ عمل کیا کرے گا؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کلمہ پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے، اس سے ہر چیز ملتی ہے، کیونکہ یہ پہلی بنیاد ہے اسلام کی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بدکی کے لائق نہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، نہ کہ دوسروں کی عبادت کے لیے۔ تو کلمے کا ترجمہ پڑھنے سے ہر کسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے کوئی شریک نہیں، تو اس کے ساتھ شرک کرنا کفر ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا کفر ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر رسالت کا مطلب نہ پتہ ہو تو یہ تو ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن ہمیں یہ رسالت کا بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم بیان کیے ہیں، ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک رسالت کو نہ سمجھا جائے توحید کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے احکام بتائے۔ حدیث
مبارکہ کا مطالعہ کرنا، اچھی طرح پڑھنا، اچھی طرح سمجھنا، مطلب کا پتہ کرنا، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بھائی کس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کس چیز سے منع فرمایا۔ آج بدقسمتی سے ہم اور ڈالوں پر چڑھ گئے ہیں اور ٹیڑھے راستے اختیار کر لیے۔ سب کا میں نہیں کہتا، مگر اکثر ہم نے ٹیڑھے راستے اختیار کر لیے۔ راستہ سیدھا تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ ہر چیز ہمیں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمائی۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا۔ تو ہم مہینے میں تقریباً 2، 4، 1، 5، 7 قرآن پاک ختم کرتے ہیں پڑھ کے، مگر ہم ترجمہ نہیں پڑھتے۔ تلاوت کرنی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن تلاوت کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ترجمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے۔ تو ہمیں اگر ترجمے کے ساتھ ہم ایک لائن روز پڑھیں اور اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ رب العزت نے کون کون سے حکم فرمائے ہیں۔ جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یعنی کہ اگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا، نماز کا مفہوم نہیں ہمیں پتہ ہوتا، نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس طرح سجود کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے۔ آج کل ترجمے کے ساتھ نماز، ترجمے کے ساتھ کتابیں آمیز ہیں، خرید کر پتہ کرے وضو کس طرح کرنا، نماز کس طرح ادا کرنی، اچھے طریقے سے ادا کرنی، تبھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بری نماز تو اللہ رب العزت انسان کے منہ پر مارتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے علماء، سب کا میں نہیں کہتا، اکثر جو ہے وہ اور نہوری تقریریں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تقریر کرنی چاہیے، وضو پر کرنی چاہیے، نماز پر کرنی چاہیے، حج پر کرنی چاہیے، زکوٰۃ پر کرنی چاہیے، روزے پر کرنی چاہیے۔ یہ روزینہ کرنی چاہیے، روزینہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک دن میں جماعت کرانے کے لیے تیار ہوا تو ایک نوجوان آ گیا اور وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، تو میں نے کہا کہ آپ تکبیر پڑھیں، تو اس کو تکبیر نہیں آتی تھی، ایسے پڑھا ہوا تھا۔ دنیاوی تعلیم تو اس نے حاصل کر لی لیکن دین سے دور ہو گیا۔ آج کل بدقسمتی سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، بھائی ہمارا بچہ اچھے عہدے پر لگے، اچھی تنخواہ لے تو اس کا گزارا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے اور دینی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان بننے کے لیے دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں حاصل کرنی چاہیے۔ مرد اور عورت پر فرض ہے تعلیم حاصل کرنا۔ تو بدقسمتی سے ہم مسجدوں میں بھی ہر قسم کی تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، چلو بعد میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے ہم پھر کسی وقت بیان کریں گے۔ حالانکہ امت کو ضرورت اس چیز کی ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، ان چیزوں کی ضرورت ہے، نماز روزے کی ضرورت ہے۔ اسے ہر روز تھوڑے تھوڑے بیان کرے تو تب بھی ہر روز کرے، یہ یاد دہانی ہو جاتی ہے۔
لیکن ہم اور نہ اور ہی مسئلے شروع کر دیتے ہیں، اور نہ اور ہی مسئلوں پر پڑے ہوئے ہیں، مناظروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سچا جھوٹا کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارا موضوع ہے مشورے والا، ہم مشورہ دیتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہم مناظروں کے چکر پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ مناظرہ تو ہوتا ہے صلاح کے لیے، مناظرے میں صلاح ہوتی ہے۔ یہاں تو صلاح ہوتی نہیں، یہاں تو جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات ہی نہیں مانتے۔ مناظرہ ہوتا ہے صلاح کے لیے، عبرت کے لیے، سمجھنے کے لیے، کسی کو بات پر متفق کرنے کے لیے مناظرہ ہوتا ہے۔ جس کی بات میں وزن ہے وہ دوسرے کی بات میں وزن نہیں ہے، تو جس کی بات میں وزن ہے وہ اس کو تسلیم کر لے۔ یہاں بدقسمتی سے تسلیم تو کرنا درکنار کی رات ہے، مانتے تک، سنتے تک نہیں۔ پہلے اگلے کی بات سامنے بیٹھ کے اچھی طرح سنیں، پھر دوسرا بات کرے، پھر اس کی بات سنی جائے۔ فیصلہ کرنے والے ہوں، جج ہوں، جو فیصلہ کرے بھائی آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، اس کی بات میں وزن ہے، جس کی بات میں وزن ہے اس کی بات مانو، تسلیم کرو۔ ہم سچی بات کو تسلیم کرنا ہم اپنی نہاد سمجھتے ہیں۔ آج دیکھ لو مسجدوں میں کتنے امام جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، بھائی آؤ بھائی نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے۔ نہیں جاتے۔ کوئی 100 میں سے 2 چلے جائیں تو میں نہیں کہتا، اکثر نماز پڑھائی اور سو گیا۔ اور بھائی آپ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ علماء پر ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اصحابہ کے بعد، تبع تابعین کے بعد، بزرگان دین کے بعد یہ مفتی علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کا کہیں، اللہ کے احکام کھول کھول کے بیان کرنا۔ ہم تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، جہاں بھی امام مسجد، جس مسجد میں امام صاحب ہیں، وہاں کمیٹی کو چاہیے کہ ہر روز ہفتے میں 2 دفعہ ہر محلے، ہر گاؤں، ہر شہر، تحصیل لیول، ضلع لیول، صوبہ لیول پر، گاؤں لیول، محلہ لیول پر امام صاحب کو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کو نماز کا کہیں، کیونکہ امام صاحب کی لوگ مانتے ہیں۔ تو پھر تو کچھ بات بنتی۔ جیسے مفتی طارق مسعود اور حفظہ اللہ تعالیٰ اور مرزا محمد علی جلم والے کے درمیان جو تصادم بنا ہوا ہے، اس سے نکلنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے مرزا رائے فرار کر گیا، کوئی کہتا ہے مفتی صاحب واپس چلے گئے۔ یار ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہو گیا، اور یار آگے ہم جھگڑے کر کے کس نوبت تک پہنچ گئے ہیں۔ اور یار اس طرح جھگڑا کرنے سے علم کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں۔ جب بڑے لوگ آپس میں ٹکرائیں تو پھر نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس کی بات مانوں، کس کی نہ مانوں۔ اور یار متفق ہو جاؤ۔ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ گستاخی کی باتیں کرتا ہے، مگر اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں کہ ایسی بات نہ کر جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو۔ او بھائی جان، آپ لوگ علم والے ہیں، آپ لوگوں کو علم سے فائدہ بچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حکام، نبی کے حکام کھول کھول کے لوگوں کے آگے، مخلوق خدا کے آگے بیان کریں۔ وہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، سارے تو نہیں میں کہہ رہا، اکثر دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ 14 پڑے ہوئے ہیں، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ وہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو امام صاحب جنازے کی تکبیر بتاتے ہیں، اور لوگوں کو جنازے کی تکبیر تک نہیں پتہ ہوتا۔ کہتے ہیں جی سال کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد نہیں رہتی۔ او بھائی جان،
اور عید کی نمازوں کا ہمیں نہیں پتہ. یار کچھ سوچنا چاہیے، امام صاحب کو سوچنا چاہیے، ہمارے مفتی علماء کو سوچنا چاہیے کہ کس طرف دنیا جا رہی ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو. اور یار چھوڑو، مناظروں کو چھوڑو، ہر چیز کو چھوڑو، آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لو. ہم وہ مسئلے اٹھا رہے ہیں جن کا قیامت کے روز ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. ان مسئلوں پر ہم الجھ گئے، جن مسئلوں سے ہم سے قیامت والے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا، کوئی نام ہی بھی نہیں لے گا. ہم ان مسئلوں کو آگے رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. جن مسئلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے، اور جن مسئلوں سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ان مسئلوں کو ہم زور زور سے بیان کر رہے ہیں، پٹکے بازیاں بنا رہے ہیں. تو یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کوئی اس دنیا میں رہا ہے ترکے نبی محمد ورگے رب تقدیر ربانی اصل بھی چھوڑ جانا. ہم سے پہلے بھی علماء آئے تھے، وہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا. ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا. کس نے ادھر رہنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں رہنا. اور روٹی ہمیں اللہ 3 ٹائم کی دے رہا ہے، سونی روٹی دے رہا ہے، شکر الحمدللہ. علماء دین، یہ سوچو کہ آپ کی علماء دین کی اس معاشرے میں کتنی عزت ہوتی ہے. آج جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی علماء کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے حرکتیں ہی ایسی آ گئی. کبھی ہم مناظروں میں جھگڑتے ہیں، وہ علماء جو ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے جھگڑا کرنا. علماء قوم کا تھم ہوتا ہے، مائی باپ ہوتا ہے. جو بڑے علماء ہوتے ہیں یہ نیچے امت مسلمان کے مائی باپ ہوتے ہیں. وہ مائی باپ ہی آپس میں لڑ جھگڑ لگ پے تو اولاد کا کیا ہوگا. علماء کی اولاد امت اولاد ہے، یہ سرپرست اعلیٰ ہوتے ہیں. اگر یہی آپس میں جھگڑیں، ایک دوسرے کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، تو جو نیچے والے لوگ ہیں وہ بھی برا بھلا ہی کہیں گے. وہ کہیں گے بھئی علماء دے رہے ہیں تو ہم دے دیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. اس لیول تک بات پہنچ گئی ہے. وہ علماء کو برا بھلا کہنا زبان زیب ہی نہیں دیتا. علماء ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن حافظ کیتا ہوتا ہے، حدیثیں حافظ کیتی ہوتی ہیں، اور دین کا اچھی طرح وہ سمجھتے ہوتے ہیں. اخلاق کا دامن انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. پیار محبت سے علماء جو ہوتے ہیں، مفتی، قاری، عالم، سکالر، یہ اس امت کے مائی باپ ہوتے ہیں. وہ یار آپس میں مشورہ کر لو، صلاح کر لو، ایک دوسرے کو گلے لگا لو، تو اس میں کون سی حرج ہے. وہ کب تک ہم فرقہ پرستیوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم بانٹے رہیں گے؟ یہ تو خدا کا خواستہ ہم بہت دور چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہمیں عقل سے، انصاف سے، عدل سے کام لینا چاہیے، پیار محبت سے کام لینا چاہیے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی زیادہ آپ ہو گیا تو اس کے خلاف مقدمہ کر لو، درج کر لو، اس کو عدالت کے کٹارے میں لے جاؤ، وہاں اس کو سزا دلواؤ. اندھا کوئی جرت ہی نہ کرے. وہ خود کو لے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. خود کو لے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، لڑائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. پیار محبت سے رہنا چاہیے. سدائے بہار اس باغے تیویں، کدی خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے. وہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کرو. سب جتنے بھی پاکستان میں علماء ہو،
اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کرو، اس کے علاوہ کچھ نہ بیان کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثاں بیان کرو، وہ لوگوں کو سمجھاؤ، سنت کے مطابق زندگی گزارنے نہ بتاؤ۔ اور جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مخلوق خدا کو، اس طرح تم نے رہنا ہے، اس طرح تم نے کھانا ہے، اس طرح تم نے پینا ہے۔ یہ گلاں اس امت مسلمان کو دسو، لڑائی جھگڑے والے باتاں نہ دسو۔ وارث مان نہ کر تو وارثاں دا، رب بے وارث کر کے ماردا ہی۔ وہ کب تک پارٹیاں وجود میں رہیں گی؟ آخر ایک دن ختم ہو جائیں گی، اسی بھی ختم ہو جائیں گے، پارٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہر ایسی نام اللہ نام۔ تو ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، پیار محبت کرنی چاہیے۔ اللہ نے وہ نیک بندے ہو، وہ کیوں آپس میں لڑنے جھگڑنے ہو، وہ غیر مسلمہ کی دعوتوں پہ دینے ہو، کوئی انہیں کی موقع نہ دیو۔ آج تسی حساب کر لو، جڑا ککھ نہیں جانا وہ بھی علماء پر چکڑ اچھال رہا۔ کیوں کہ ہم خود لڑ رہے ہیں۔ ہماری زبانیں اگر میٹھی ہو جائیں تو پوری قوم کی زبان میٹھی ہو جائے۔ اگر ہم علماؤں کی، میں بھی شامل ہوں، اگر ہماری زبانیں میٹھی ہو جائیں تو پوری قوم کی زبانیں میٹھی ہو جائیں گی۔ اور سیدھا رستہ وہی ہے جڑا اللہ اور اللہ نے رسول نے دسیا بتایا، اور باقی سب راستے ٹیڑے ہوئے۔ اور مسجدوں میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہونی چاہیے، اور کسی کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ اور دائیں بائیں جدوں بھی اسی باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ تصادم ہو جاتا۔ بھائی اللہ اور اللہ نے رسول نے کام بتاؤ، اور لکھ کے علماء کو چاہیے کہ لکھ کے دیں، جو بھی تقریر کرے گا وہ اس طرح کی تقریر کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، تو تصادم ہوتا ہی نہیں۔ اور جس طرح راریاں پاریاں مارنیاں شروع کر دینے ہیں، اس وقت لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح مرزا محمد علی دائیں بائیں کھچا کھچائی کی تھی، آج اس اپنی منزل سے بھڑک گیا، اتر گیا، پٹڑی سے اتر گیا۔ اسی طرح ہم پٹڑی سے اصل اترے ہوئے ہیں، پٹڑی پر ہمیں پٹڑی پر چلنا چاہیے، راستے پر چلنا چاہیے۔ ہم الٹے راستے پر چل پڑے ہیں۔ الٹے راستے میں جھگڑا فساد ہی ہوتا ہے، سیدھے راستے میں منزل طے ہوتی ہے، اور الٹے راستے پر چلنے سے منزل دور ہو جاتی ہے۔ ہم منزل سے دور ہو گئے، اس لیے اتفاق پیدا کرو، پیار محبت کرو۔ ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، یا میری زبان پھسل گئی تو میں کوئی نام صحیح نہیں لے سکا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور سیدھا رستہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑے ہیں۔ جنت کا وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور باقی سب راستے ٹیڑے ہیں، پھر پھرا کے جنت میں جائیں گے، مزہ چکھ کے دوزخ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔